آج سے 11 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں. 11 سال پہلے نا میں ایک نیچ ذات کا امپلائی تھا. ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا 11 سال پہلے. اور مجھے کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ یار ایک دن جو ہے نا میں اس طرح جا کے آسٹریلیا میں میلبرن میں بیٹھا ہوں گا اور وہاں پہ میرا آفس ہوگا اور وہاں پہ میں آزادانہ طور پر اپنی مرضی کا کام کر رہا ہوں گا. تو یہ مجھے نہیں پتا تھا. تو میں صبح بیٹھا ہوا تھا تو میرا مینیجر آیا. تو مینیجر جب آتا تھا نا تو مینیجر کے بارے میں دو باتیں کی جاتی تھیں کہ یار اگر یہ آئے نا اور اس کی شکل رسگلے جیسی ہو، رسگلے جیسی ہو تو وہ دن آپ کا اچھا گزرے گا. رسگلہ سفید ہوتا ہے اور اگر گلاب جامن جیسی ہو تو گلاب جامن جیسی ہو تو پھر سمجھ لے کہ آپ کا دن آج برا ہے اور بس. مینیجر جو ہے نا، اور اگر وہ آپ کو سلام کا جواب دے دے تو پھر تو اچھا دن ہے، اور اگر وہ آپ کو سلام کا جواب نہ دے تو آپ کا برا دن ہے. تو ایک دن اسی طرح ہوا جب میں انٹر ہوا اپنی آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. تو مینیجر آیا کہتا ہے سلیمان. میں نے کہا السلام علیکم سر. کہتا ہے وہ ایڈوانس سپلائر کا کیا بنا. میں نے کہا تیری ماں. ایک دفعہ میں نیچ ذات کا امپلائی تھا ایک آرگنائزیشن میں. اور اس میں اس طرح ہوا کہ مجھے ایک ای میل آئی کہ سلیمان صاحب ایڈوانسز ٹو سپلائر کی رپورٹ دیں. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر مجھے ایک ای میل آئی کہ جی سلیمان صاحب وہ جو آپ کو کل ایڈوانس ایڈجسٹمنٹ بھیجی تھی اس کا کیا بنا. میں نے اس کو کہا اچھا جی میں آپ کو رپلائی کروں. پھر ایک میسج آیا سلیمان صاحب آپ ایسا کریں نا کہ یہ جو سپلائر کی جو لسٹ ہے نا یہ ذرا ہمیں فارورڈ کر دیں. پھر میسج آیا سلیمان صاحب یہ جو ایجنگ ہے نا ایجنگ رپورٹ آپ بنائیں. پھر ایک میسج آیا سلیمان صاحب یہ جو آپ نے ایکسل شیٹ میں ورکنگ بھیجی ہے نا یہ ورکنگ میں تھوڑا سا فارمولا غلط ہے یہ ٹھیک کر دے. پھر میسج آیا سلیمان صاحب وہ سی ای او صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل کے جو بلائنڈز ہم نے خریدے تھے ان کا کیا بنا. پھر ایک میسج آیا سلیمان صاحب وہ جو ٹینڈر والوں وہ جو لمڈا والوں کی پیمنٹ ہے اس کا کیا بنا. اچھا پھر ایک فون آیا سلیمان صاحب وہ جو آپ کو ہم نے کل ایڈوانس کے لیے بھیجے تھے ان کے چیکس ریڈی ہوئے کہ نہیں. پھر ایک میسج آیا سلیمان صاحب وہ جو کل مارکیٹنگ والے آئے تھے ان کی پیمنٹ ہوئی تو کیا ہوئی. میں نے کہا یار آئی ایم ناٹ اے مشین یو اسٹوپڈ گائز. دفعہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اور مجھے ورغلا کر اور مجھے کسی نے اپنے پاس امپلائی رکھ لیا. میں کیا کرتا مرتا کیا نہ کرتا. 1 لاکھ روپے تنخواہ تھی. میں نے کہا بس یار چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں یہ جاب کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں. 1 لاکھ روپے یار 1 لاکھ روپے اتنے زیادہ ہے. ابے مجھے کیا پتا تھا وہاں پہ 1 کروڑ روپے کی بےزتی ملنے والی ہے. چلو بہرحال جب ہم چلے گئے تو وہاں پہ جی ہم جب شروع ہوئے تو سارے ایکسپیرینس جو تھے نا وہ آگے پیچھے ناچنا شروع ہو گئے. لوگ بھی آگے پیچھے ناچا ہے ہر کوئی آگے گائیڈ کرنا شروع ہو گیا. ہر بندہ بتا رہا تھا یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. ہر بندہ چودھری تھا وہاں پہ. ہر بندہ جو تھا نا وہ مطلب بس پتہ نہیں وزیر اعظم تھا. ہر بندہ عمران خان کو فالو کرنے والا سب کچھ ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا جو کام خراب ہوتا تھا یہ تو سلیمان صاحب کا کام ہے. یہ جو پھر یہ کوئی اور کام ہے یہ تو کوارڈینیٹر کا کام ہے جی. یہ کوئی اور کا یہ تو سلیمان صاحب کا کام ہے جی. یہ آخر میں یہاں تک ہو گیا کہ جو واش روم میں کوئی مسلم شاور ٹوٹ جاتا تھا یہ کوارڈینیٹر تو سویا ہوا ہے. اچھا کوارڈینیٹر ایسٹ میں ہوتا تھا ویسٹ میں کچھ ہوتا ہے کوارڈینیٹر تو سویا ہوا ہے. اچھا جی یہ کام ہے یہ تو کوارڈینیٹر کا کام ہے یہ تو کوارڈینیٹر کا کام ہے یہ تو کوارڈینیٹر کا کام. ایک چیز جو سب سے زیادہ میں نے ضلالت دیکھی ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرنے میں نا وہ سب سے زیادہ جو میں نے ضلالت دیکھی ہے اچھا ہونے میں دیکھی ہے. ٹھیک ہے اگر آپ اچھے ہیں تو اس کے آپ کو کیا نقصان ہوں گے. ایک بندہ آئے گا وہ جی مجھے پیسے چاہیے. دوسرا بندہ آئے گا او جی مجھے یہ ہیلپ چاہیے. تیسرا بندہ آئے گا وہ جی مجھے یہ ہیلپ چاہیے. چوتھا بندہ آئے گا مجھے یہ ہیلپ چاہیے. ہیلپ کرتے 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 آپ ان کی ہیلپ کرتے جاؤ گے. آپ کی آرگنائزیشن میں آپ کا ایک ڈیکورم بن جائے گا کہ یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے یہ بندہ بڑا اچھا ہے. لیکن جہاں پر بلیم گیم آئے گی نا وہ بھول جائیں گے کہ بھائی یہ بندہ بہت اچھا ہے. وہ کہیں گے یہ تو میرا کام نہیں ہے یہ تو ان کا کام تھا جی. یہ تو آپ کا کام تھا جی. یہ تو آپ کا کام تھا جی. یہ تو آپ کا کام تھا. جو کام غلط ہو جائے گا وہ آپ کا کام تھا اور جو کام صحیح ہو جائے گا وہ تو جی مینیجر نے کیا وہ تو جی لائن مینیجر نے کیا وہ تو جی ہیڈ نے کیا جی. یہ تو انکریمنٹ ان کو لگنا چاہیے. انہوں نے تو سارا سال کچھ کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے. ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. یہ تو بڑے نالائق ہیں یہ تو بڑے سست ہیں یہ تو بڑے بیکار ہیں. اسی لیے آسٹریلیا میں ہے. اصل میں آج انتھوسیسٹک اس لیے زیادہ ہو رہا ہوں کہ آج ایک بہت ہی مزیدار چمتکار کام ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا جب آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو نا تو وہ بلو ٹک حاسد وہ منوس بغیرت بشرم لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا آپ لوگوں کے ساتھ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ جاب والا ہوتا ہے اور انہوں نے ہمیشہ جاب کرنی ہوتی ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار اس کو عزت ملی ہے نا اس کو نیچے لے آؤ. جیسے کہ وہ جو گانا ہے بیبی کو بیس پسند ہے اس میں سلمان خان کی فلم تھی اس کے اندر وہ کیا بتاتا ہے وہ کہتا ہے عزت کرانے کے لیے تھوڑی سی بےزتی کرانی
پڑتی ہیں. تو آج اگر میں اس اسٹیج پہ ہوں, یہ میں میلبرن میں بیٹھا ہوں, یہ سامنے آپ کو سب کچھ دکھا رہا ہوں ادھر بیٹھ کے, یہ میں جو کام کر رہا ہوں, ابھی میں نے ایک ای میل چیک کیا, اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ تھا خان محمد, اس کا ویزا آ گیا ہے 10 سال کا کینیڈا کا ویزا آ گیا ہے. اور آج کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں ہے کہ یہ کام تو سلیمان صاحب نے نہیں کیا, یہ تو ہم نے کیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آخر اس سٹیج پہ لے آئے کہ جہاں پہ سارا کریڈٹ یا اللہ کا ہے یا میرا ہے. آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے ایم ایس سی جھوٹیالوجی کریں, جہاں پہ آپ نے جھوٹ بولنا سیکھنا ہو. پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی آپ غیبتالوجی کریں, جس میں آپ غیبت سیکھیں. پھر اس کے بعد آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سازشالوجی سیکھیں, آپ سازشالوجی میں ایم بی اے کر لیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا 2 نمبری میں ایم بی اے کر لیں. یہ سب جب آپ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بالکل پرفیکٹلی کامیاب ہو جائیں گے اور آپ اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ ایک ورڈ میں یہاں پہ یوز نہیں کرتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر مجھ پہ ریسٹرکشن لگ جائے. اچھا, میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں, جب آپ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہو نا, تو وہاں پہ آپ کی ہیڈ آفس کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. تو میں نے یہ کام کیا کہ میں نے ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرتے ہوئے ایچ آر سے پہلے تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ بنا لی. ایچ آر نے مجھے ایک رپورٹ دی اور پھر اس کے بعد میری اپنی لائن مینیجر سے بات ہوئی. تو لائن مینیجر سے جب میری بات ہوئی تو مجھے پتہ لگا کہ زندگی میں جتنے بھی کھڈے میرے آئے ہیں, جتنے بھی میرے پہ مصیبتیں آئی ہیں, ساری میری لائن مینیجر کی وجہ سے آئی ہے. ایچ آر کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. ابھی میں تھوڑا سا کام کر کر کے بور ہو گیا تھا نا, تو میں نے یہ گانا لگا لیا, بس یہ گانا سننے لگ گیا. تھوڑا سا میں نے گانا سنا تو مائنڈ فریش ہو گیا. اور پھر ساتھ میں جو ہے تو میں نے کچھ میسیجز کسٹمرز کو کرنے تھے, وہ میں نے کسٹمرز کو میسیجز کیے کہ یار آپ کی جو یو کے ویزا انفارمیشن جو مجھے ڈاکومنٹس چاہیے تھے وہ مجھے بھیج دیں. اور میں نے ساتھ میں تھوڑا سا ان کا رپلائی کا ویٹ کرنے لگا, کیونکہ ابھی ادھر صبح کے 8 بج رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت رات کے 2 بج رہے ہوں گے. تو اینی ہاؤ میں نے اس کو میسج کر دیا اور ساتھ میں یہ گانا لگا دیا. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کم وقت کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ اسی طرح میں اپنا آفس میں کام کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد جو ہے تو میں تھوڑا سا بور ہو گیا. آفس والے کم وقتوں کا بہت زیادہ کام کر رہا تھا یار, اتنا زیادہ انہوں نے کام دیا ہوتا, کام کر کر کے ان کا کام میرا دماغ تھک جاتا. تو میں نے تھوڑا سا فیس بک اوپن کر کے میں نے وہ دیکھ لیا. ابھی آپ کے آفس میں تھوڑا سا میں بور ہو گیا کہ یار بس اتنی دیر سے یہ بیٹھا ہوا ہوں, تو یہ میں نے تھوڑا سا نا یہ میں نے تھوڑا سا گانا لگا دیا. تو وہ میں نے ابھی سٹاپ کیا, یہ گانا میں سن رہا تھا تو تھوڑا سا مائنڈ فریش کر رہا تھا. اور بس پھر اس کے بعد ابھی میں نے کسٹمر کو میسج کر دیا, وہ رات کے 2 بج رہے ہوں گے پاکستان میں اور اس وقت یہاں پہ صبح کے 8 بج رہے ہیں. تو میں نے اس کو میسج کر دیا کہ یار بات اس طرح ہے نا کہ تمہیں بائی دا وے پتہ ہے, جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا نا, میں صبح نماز سے پہلے اٹھتا ہوں, بیٹھ کے اپنی یہ ساری یہاں پہ پلاننگ کر کے, یہ دیکھو یہ فائل میرے پاس یہاں پہ پڑی ہوئی, پلاننگ کر کے جس وقت مطلب سننے میں ریسرچ بتاتی ہے کہ کامیاب لوگ جو ہے فجر سے پہلے اٹھ کے اپنی ساری پلاننگ کر لیتے ہیں. تو وہ ساری پلاننگ کر کے اور پھر میں اس کے بعد بیٹھ جاتا ہوں. جتنے کسٹمرز میرے سوئے ہوئے ہوں گے جو بھی ہوگا اس کو میں نے یہاں سے اس دوسرے موبائل سے میں نے ان کو میسج کر کے میں نے بتا دیا کہ یار یہ ڈاکومنٹس مجھے چاہیے. ایک دفعہ اپنے آرگنائزیشن میں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ میں کام کر رہا تھا اپنا, اور ان کا میں نے اتنا زیادہ کام کیا تھوڑا سا بور ہو گیا. میں نے فیس بک کھول لی. میرے ساتھ والے جو تھے بندے اس نے دیکھ لیا, اس نے جا کے مینیجر کو کہا دیا. مینیجر تھوڑی دیر بعد زلزلہ آیا, مینیجر پہنچ گیا, کہتا ہے یار تم سارا دن ادھر بیٹھ کے فیس بک یوز کرتے رہتے ہو, آفس کا کام بھی کر لیا کرو. جب آپ اپنے آفس میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں, کسی کو جواب دے نہیں ہوتے کہ اب آپ نے جا کر کسی کو جواب دینا ہے اور کسی کو رپورٹ دینی ہے اور کسی کو جو ہے تو کسی اور کا کام اپنے ذمہ لینا ہے. کسی اور کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ نے سالو کرنا ہے. کوئی اور گند کرے گا, صاف آپ کو کرنا پڑے گا. کسی اور کا کوئی ایشو ہوگا جو اس نے آپ کے سر پہ ڈالا ہوگا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کے پیچھے ای میل آئی ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ جا کے وہاں پہ جو ہے نا مینیجر کے پاس جا کے بکواس کر کے فارغ بھی ہو گیا ہوگا اور آپ کو آ کر کہے گا کہ مینیجر ایسا کہہ رہا تھا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ سارے مسئلے مسائل جو ہے نا اپنے کام میں نہیں ہوتے. اپنے کام میں ادھر ایک فریج پڑی ہوتی ہے, اس فریج کو کھول کے اس میں سے ایک سیب نکالتے ہیں. جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ اس سے پیسے چک لگاتے ہیں اور پھر وہ سیب کھاتے ہیں. اور وہ کم بخت ہمارے سارے پرائیویٹ آرگنائزیشن والے کم بخت سارے ادھر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح نئے بندے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ صبح میں نے کام شروع کیا تھا تقریباً 6 بجے. 4 بجے میں اٹھ گیا تھا, 6 بجے میں نے کام شروع کیا اور 6 بجے کام شروع کیا اور الحمدللہ یہ 11 بج رہے ہیں اس وقت. 11 بجے میرے کام سارے ختم ہو گئے, سب کچھ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اللہ پاک کا بہت کرم ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. دیکھیں اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے نا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ جب آپ کے اوپر مصیبتیں لا رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی شکل میں, تو وہ مصیبتیں آپ کو کہیں اونچا اڑانے کے لیے لے جا رہی ہوتی ہیں. تو الحمدللہ اب کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. ابھی میں باہر نکلوں گا, ایک ڈاکومنٹ ہے اس کا پرنٹ لے کے سائن کرنا ہے, وہ کینیڈا کے کچھ کیسز ہیں تو ان کے لیے وہ بھیجنا ہے.
اور پھر اس کے بعد میں نکلوں گا آگے میلبرن کرکٹ اسٹیڈیم میں. اگر ادھر پاکستان ٹیم پریکٹس کر رہی ہوئی تو اس کے کچھ شارٹس بنا لیں گے. اینڈ کوئی پلیئرز مل گئے تو مل لیں گے ان سے, نہ ملے تو بس آج راستہ دیکھ لیں گے. اور کل جو ہے تو فائنل کا ٹکٹ تو ویسے بھی لیا ہوا ہے, کل فائنل میچ بھی دیکھنے جائیں گے. اور اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت ٹھیک ٹھاک بادل آئے ہوئے ہیں, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل.